بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اہلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، مفتی محمد تقی عثمانی صاحب حافظہ اللہ تعالی کا ایک فتویٰ نظر سے گزرا۔ تقی عثمانی صاحب نے یزید کے مسئلے پر گفتگو فرمائی اور یہ فتویٰ دیا کہ یزید نہ شرابی تھا نہ بے نمازی تھا۔ یزید کے بارے میں صرف اتنا کہا جا سکتا ہے کہ وہ سلطان متغلب تھا، یعنی کہ اس نے غلبہ حاصل کر کے حکومت قائم کی۔ اور تقی صاحب نے یہ بھی کہا کہ کسی معتبر کتاب کے اندر اس کا شراب پینا یا ناجائز اعمال کرنا نہیں ملتا۔ اور تقی عثمانی صاحب نے یزید پر لعنت کرنے سے بھی منع کیا کہ یزید پر لعنت نہیں کرنی چاہیے۔ تقی عثمانی صاحب نے یہ فتویٰ تو دے دیا، لیکن تقی عثمانی صاحب علماء دیوبند کی بہت بڑی علمی شخصیت ہیں۔ لوگ ان کو دیوبندی مکتب فکر کا نمائندہ مانتے ہیں، اور اس قسم کی بات کرنا نامناسب ہے۔ میں آپ کی خدمت میں دیوبند مکتب فکر کی بنیادی شخصیات، بنیادی علماء، بانی دیوبند اور وہ حضرات جن پر دیوبند کی سند ہے، ان کی عبارات پیش کرتا ہوں ان کی کتابوں سے، اور تقی عثمانی صاحب کا یہ فتویٰ بے بنیاد ہو جاتا ہے۔ میں تقی صاحب کی نیت پر، ان کے علم پر شک نہیں کر رہا۔ بہت بڑی علمی شخصیت ہیں، اللہ نے ان کو بہت بڑا، ان سے دین کا کام لیا ہے، بہت بڑا اللہ کا فضل ہے ان پر۔ اور نہ یہ کہتا ہوں کہ معاذ اللہ اہل بیت اطہار سے وہ بغض رکھتے ہیں، ہرگز ایسی بات نہیں ہے۔ ان کا اخلاص، ان کی نیت اللہ کے سپرد ہے۔ جو ظاہراً عبارت مجھ تک پہنچی ہے، میں اس کی مذمت کر رہا ہوں۔ اور تقی عثمانی صاحب نے کسی بیان میں یہ کہا تھا کہ میں نے پوری دنیا پھری ہے اور علماء دیوبند سے بہتر علم والا، تقوی والا، فراست والا میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ تو آئیے علماء دیوبند کی کتابوں سے ہی میں یزید کا برا ہونا، شرابی ہونا، فسق و فجور میں مبتلا ہونا اور اس پر لعنت کرنا جائز ہے، یہ ساری باتیں چند ایک دیوبندی علماء کی کتابوں سے آپ کو دکھاؤں گا۔ اور وہ دیوبندی علماء بھی ایسے ہیں جن کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ سب سے پہلے ترتیب کے ساتھ مولانا قاسم نانوتوی صاحب کی کتاب کا حوالہ کوٹ کر رہا ہوں، شہادت امام حسین اور کردار یزید۔ نانوتوی صاحب اس کی کتاب کے اندر صفحہ 78 پر یزید کا شراب پینا بیان کرتے ہیں کہ یزید شرابی تھا، اور ائمہ محدثین، ائمہ فقہ کی عبارات نقل کرتے ہیں کہ یزید شراب پیتا تھا۔ یہ مولانا قاسم نانوتوی صاحب لکھ رہے ہیں، اور میں گزارش کروں گا کہ آپ اس کتاب کا مطالعہ کریں۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے یزید کا پورا رد کیا ہے۔ اور اسی طرح قاری محمد طیب صاحب شیخ الاسلام انہیں کہا جاتا ہے، شہید کربلا اور یزید، اس میں انہوں نے یزید کے فسق و فجور کو بیان کیا ہے اور علماء اہل سنت کے حوالے دیے ہیں۔ اور اس کتاب کو اس کے دیباچے میں، مقدمے میں پیش لفظ کے طور پر انہی کے بیٹے نے بہت خوبصورت بات کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں، یہ کتاب جماعت دارالعلوم دیوبند کے متفقہ مسلک حق کی ترجمان ہیں۔ سالم قاسمی صاحب جو صاحبزادہ ہیں قاری محمد طیب صاحب کے، انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ کتاب ترجمان ہے مسلک حق دیوبند کی۔ تقی صاحب کا فتویٰ بے بنیاد ہو جاتا ہے۔ تو آئیے ملاحظہ کریں، فسق و فجور، یزید کا شرابی ہونا، یزید کا فاسق و فاجر ہونا، یزید کا نااہل ہونا اور یزید پر لعنت کرنا، یہ ساری باتیں قاری محمد طیب صاحب نے لکھی ہیں۔ میں پوری عبارات تو نہیں پڑھ سکتا، لیکن ایک عبارت اسکرین پر آپ کو دکھا دی جائے گی۔ میں ایک عبارت حصول برکت کے لیے پیش کر دیتا ہوں۔ سارے اقوال نقل کرنے کے بعد قاری طیب صاحب لکھتے ہیں، اب خلاصہ بحث یہ نکل آیا کہ یزید کی شنیع حرکات اور اس کے فاسقانہ افعال نصوص فقہیہ اور نصوص تاریخیہ سے واضح ہیں، جن کی روح سے فسق یزید کا مسئلہ
محض تاریخی نظریہ نہیں رہتا جسے مورخین نے محض تاریخی ریسرچ کے طور پر قلم بند کر لیا ہو، بلکہ حدیث و فقہ کی روح سے ایک عقیدہ ثابت ہوتا ہے۔ یزید کا فسق و فجور وہ عقیدے کے باب میں نقل کر رہے ہیں، اور یہ نتیجہ اخذ کیا ہے قاری محمد طیب صاحب نے کہ عقیدے کی یہ بات بن گئی ہے، تاریخ کی بات نہیں بن گئی کہ یزید فاسق تھا، یزید شرابی تھا، جس کی بنیادیں کتاب و سنت ہی میں موجود ہیں اور ان کی تفصیلات علماء اور اتقیاء کے کلاموں میں محفوظ ہیں۔ اور آگے ایک بحث میں لکھتے ہیں کہ سیدنا حسین کا ادب و احترام ہم پر واجب ہے۔ یہ قاری محمد طیب صاحب نے لکھا ہے۔ یزید شرابی ہے، یزید فاسق و فاجر ہے، یزید برے اعمال کا مرتکب تھا، اور یزید پر لعنت کرنا بھی جائز ہے۔ امام احمد ابن حنبل کا حوالہ انہوں نے دیا، فقہ کی کتابوں سے انہوں نے اس بات کو ڈسکس کیا۔ یہ قاری محمد طیب صاحب بیان کر رہے ہیں۔ تو بھائیوں اور دوستوں، مفتی تقی عثمانی صاحب نے جو فتویٰ دیا، تقی عثمانی صاحب کا علم، ان کا تقوی، ان کا عبادت کا ذوق، اللہ رسول سے ان کی محبت، میں کسی بات کی طرف میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اس پہ شک کر رہا ہوں، لیکن علم کی دنیا میں اختلاف رائے، اختلاف کا تو حق رکھتا ہوں، اور تقی صاحب نے خود دیوبند اکابرین کی تعریف کی ہے، تو ان کتابوں کا بھی مطالعہ کر لیا جائے۔ اور عوام کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس فتوے سے پریشان نہ ہوں، اور حصول برکت کے لیے مفتی محمد شفیع صاحب کی عبارت کوڈ کرتا ہوں۔ اس کتاب میں یزید پر تو کوئی بات نہیں کی گئی، یہ مفتی محمد شفیع صاحب موصوف کے والد گرامی ہیں، مفتی تقی صاحب کے، یزید پر تو انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ اسوہ حسینی یعنی شہید کربلا کے نام سے مفتی شفیع صاحب کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے ایک خط نقل کیا ہے، وہ خط ہی بتاتا ہے کہ یزید کیا انسان تھا۔ یزید کا خط ولید کے نام، یزید نے ولید بن عتبہ بن ابی سفیان کو خط لکھا کہ حسین ابن علی سے بیعت لو، مجبوراً بیعت لو، مجبوراً، اور کسی معاملے میں ان کو مہلت نہ دی جائے۔ لمبا خط ہے، اگر اسی پر اکتفا کر لیا جائے تو مجبوراً بیعت لینے کا کیا مطلب ہے، اور انہیں کوئی رعایت نہ دی جائے، ان کے ساتھ کوئی انہیں مہلت نہ دی جائے۔ غیر محسوس طریقے سے شفیع صاحب نے بھی یزید کے بارے میں وہی بات کر دی جو قاری محمد طیب صاحب اور مولانا قاسم نانوتوی نے کی ہے۔ اور یہاں پر ایک دو اور کتابوں کا میں حوالہ دینا چاہوں گا۔ حادثہ کربلا کا پس منظر، یہ دیکھیں، یہ عبد الرشید نعمانی صاحب کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ یزید کے فسق و فجور کو بیان کیا ہے۔ اور قاضی مظہر حسین دیوبند کی بہت بڑی شخصیت ہیں، یہ ان کی کتاب ہے خارجی فتنہ، اس کی 2 جلدیں ہیں، ایک یہ جلد ہے اور دوسری جلد پوری فسق یزید پر ہے، پوری جلد فسق یزید پر ہے۔ اب یہ کتابیں آنکھوں سے اوجھل کیسے ہیں؟ تو بھائیوں اور دوستو، تقی عثمانی صاحب کا وہ فتویٰ بے بنیاد ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ یہ علماء دیوبند کی عبارات میں نے پیش کی ہیں کہ دیوبندی حضرات کا کیا نقطہ نظر ہے یزید کے بارے میں۔ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو، اہل بیت اطہار کی محبت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔